الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرنور چہرے پر خوشی کے آثار تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان بھی کمال کی شخصیات تھے. جب نبی پاک کے معمولات میں کوئی بھی چیز ان یوزول دیکھتے تھے، غیر معمولی دیکھتے تھے، تو ضرور سوال کرتے تھے، اور اس سوال کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں بھی ان تمام باتوں کا پتہ چل گیا. تو حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، چہرہ مبارک بڑا دمک رہا ہے، ویسے ہی چمکتا تھا آج خوشی سے، اور سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا، 10 درجات بلند فرماؤں گا، اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا. یہ حدیث پاک شاید پہلے کئی بار سنی ہوگی کہ ایک درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. مگر آج اس حدیث کو میں آپ کو ایک اور پیرائے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. نارملی کاروباری لوگ اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں، اپنا حساب کتاب کرتے ہیں، اور بیلنس شیٹ کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ مجھے کتنے لوگوں سے لینے ہیں اور کتنے لوگوں کو دینے ہیں، جو بچ گیا وہ میرے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ایک سادہ سا فارمولہ ہوتا ہے. بندہ جب یہ حساب کرے کہ میرے پاس جو سامان پڑا ہے، مال پڑا ہے، کیش پڑا ہے، اور جو لوگوں سے لینے ہیں وہ ملا کر بھی اتنے نہیں ہیں جتنے دینے ہیں، تو پھر تو اس کا مطلب مائنس میں چلے گئے، ڈیفالٹر جسے کہتے ہیں. اچھا، دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے تو جناب کیا ہو سکتا ہے؟ کسی سے قرضہ لے کر پوری کی جا سکتی ہے، کوئی نہ کوئی مدد کر دے تو بھی پوری ہو جاتی ہے. بندہ آگے ٹائم مانگ لیتا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد دے دوں گا. لیکن آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنائی جائے گی. اچھا، وہ بیلنس شیٹ کیسے بنے گی؟ وہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن کیے جائے گا. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قارعہ میں ارشاد فرماتا ہے، جو اعمال جب تولے جائیں گے نا، تو فرمایا کہ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ من مانتے چین میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا، جہنم میں جائے گا. تو پتہ چلا کہ اس دن بھی بیلنس شیٹ، اس دن بھی کوئی نہ کوئی چیز ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ کدھر جائے گا؟ جنت میں. ہلکا پڑ گیا تو جہنم میں. قرآن کہہ رہا ہے نا، اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ اب تک جتنی زندگی گزاری ہے، نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ اور اگر قیامت کے دن گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جائیں گے کدھر؟ اچھا، جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا نا، اس میں روایتوں میں آتا ہے بندہ پھر مارا مارا پھرے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، اپنے والد کے پاس جائے گا، اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، سب سے کہے گا ایک نیکی دے دو، 2 نیکیاں دے دو، یا میرے گناہ لے لو. اچھا، اس سے ایک اور بات سمجھیے کہ اس دن حسرت کتنی ہوگی اس کو کہ جس کی نیکی ایک نیکی کم پڑ گئی. اگر وہ ایک نیکی مل جائے تو وہ جنت میں چلا جائے، یا ایک گناہ ہی کم ہو جائے تو بھی جنت میں چلا جائے. اس کو کتنا افسوس ہوگا کہ کاش ایک بار اور درود پاک پڑھ لیتا، دنیا میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا، ذکر اللہ کر لیتا، یا یہ والا گناہ ہی نہ کرتا.
تو ایک بات یاد رکھنا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جب بھی نیکی میں سستی آئے نا تو یہ سوچ لینا کہ کیا پتہ یہی نیکی کم نہ پڑ جائے. ہیں نوافل چھوڑ دیتے ہیں, سنتیں چھوڑ دیتے ہیں, جماعت چھوڑ دیتے ہیں, ذکر و اذکار چھوڑ دیتے ہیں, تلاوت ہو رہی ہوتی ہے پھر بھی نہیں بیٹھتے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہی ایک نیکی کم پڑ جائے. اور جب گناہ کرنے کو جی چاہے نا تو اپنے آپ سے بات کرنا کہ کہیں یہی گناہ گلے نہ پڑ جائے, کہیں یہی میرے نامہ اعمال کو بھاری نہ کر جائے, میرے گناہوں کے پلڑے کو بھاری نہ کر جائے. اب ایک امیجینیشن کرو, ایک تصور کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے, گناہ زیادہ ہیں. ابھی سے پتا ہے ہمیں تو ہمارے گناہ زیادہ ہیں, نیکیاں کم ہیں. دنیا میں تو قرضہ لے کر بیلنس شیٹ لیول ہو سکتی ہے, قیامت والا دن کیسے نامہ اعمال نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے. اب دوبارہ اس حدیث پاک کو سنو, اندازہ ہوگا درود پاک کیا کمال کا وظیفہ ہے. کیا فرمایا گیا کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں, 10 گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی میں جتنے درود پڑھتا جاؤں میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا. یعنی اب میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ گناہ کر کر کے اعمال نامہ تو سیاہ کر دیا ہے, لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے, گناہوں کا پلڑا اس سے ہلکا ہو اور میرے لیے جنت میں جانے کا اعلان کر دیا جائے, تو دیر از اے وے. سبحان اللہ, حدیث پاک میں بتا دیا گیا درود پڑھتے جاؤ تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جائے گا. صرف نیکیاں نہیں بڑھیں گی, تمہارے گناہ بھی کم ہوتے چلے جائیں گے. تو انشاءاللہ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا, جو زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا, اللہ نے چاہا قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور جنت میں جانے کا اسے مجدہ سنا دیا جائے گا. ہائے ہائے, جن پر درود پڑھو گے نا ان آقا کا قیامت کے دن ایک اور بھی کمال ہوگا. بڑے احسان ہے نا, مگر جب یہ اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے نا تو کریم آقا پتہ ہے اس دن کیا کر رہے ہوں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا, اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, کون بناتے یہ ہے صلی اللہ. ہاں درود مت چھوڑنا. آقا کریم بڑے مہربان ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے, حدیث پاک کا مضمون ہے, جن کو میں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچان لوں گا. درود پڑھو گے تو یہ ملے گا نا, بڑی پیاس لگے گی, مگر کیا ہوگا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ. اور نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جو ہمارا موبائل فون ہے نا, یہ ہمارا اتنا وقت لے جاتا ہے, گھنٹوں موبائل میں لگ جاتے ہیں. اس سے تھوڑا ٹائم واپس لے لو, فضول باتوں سے ٹائم باہر نکالو اور اپنی زبان ذکر و درود سے تر کر لو, قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچ جائیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 89 سن ہجری کی بات ہے. کتنی پرانی بات ہے, پہلی صدی کی بات ہے. سران دیپ, اب اس علاقے کو موجودہ سری لنکا کہا جاتا ہے. اس کے علاقے سے ایک قافلہ سمندر کے راستے عرب کی طرف روانہ ہوا. اس میں مسلمان بھی تھے جو یا تو حج یا عمرے کے ارادے سے گئے تھے, اور اس میں مسلمان خواتین بھی تھیں. یہ قافلہ جب سندھ کے ساحلوں کے قریب سے گزرا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, ساز و سامان بھی لوٹ لیا,
اور ان مسافروں کو قیدی بھی بنا لیا۔ ان قیدیوں کو دیبل نامی ایک قلعے میں رکھا گیا۔ یہ جو موجودہ ہمارا سندھ ہے پاکستان کا صوبہ، اس زمانے میں تو ظاہر پاکستان نہیں تھا، مگر یہ علاقہ موجود تھا، یہاں آبادی تھی، اور ڈاکوؤں نے اس سری لنکا سے عرب شریف جانے والے قافلے کو لوٹا بھی اور قیدی بھی بنا لیا۔ اب یہ خبر اس وقت کے حکمران مسلمان تک پہنچی، جو مسلمان حکمران تھے، فوراً رہائی کی کوشش شروع کر دی۔ اس وقت سندھ کا جو حکمران تھا وہ راجہ داہر تھا، جو کہ غیر مسلم تھا۔ وہ کسی بھی صورت قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ نیگوشیشنز کی گئی، بات چیت کی گئی، مگر وہ تیار نہیں ہوا۔ تو اب کیا ہوا، ایک 17 سال کا نوجوان، مسلمانوں میں جذبہ دیکھیں، شان دیکھیں، سپہ سالار کس کو بنایا، 17 ایئرز اولڈ، 17 سال کے نوجوان کو ایک لشکر دیا گیا اور کہا کہ جا کر سندھ کو فتح کرنا ہے۔ وہ نوجوان دیبل پہنچے، کافی دن تک جنگ جاری رہی۔ سبحان اللہ، قوت ایمانی ساتھ تھی۔ اس 17 سالہ نوجوان نے اپنے لشکر کے ساتھ اس دیبل کے قلعے کو فتح بھی کر لیا، قیدیوں کو آزاد بھی کروا لیا۔ اب دیبل کے جو قلعے کا، قید خانے کا جو نگران تھا نا، وہ مسلمانوں کو جس نے قید کیا ہوا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ مسلمان بڑے اخلاق والے ہیں، کیا خوبصورت عبادت کرتے ہیں، یہاں قید میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بڑا متاثر تھا۔ اب جب مسلمانوں نے اس قلعے پر فتح حاصل کر لی، اپنا فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، تو اب وہی 17 سالہ نوجوان کے سامنے اس قید خانے کے جو ناظم تھا اس کو لایا گیا۔ تو اس نوجوان کی زبان میں تاثیر کیا تھی، اس نوجوان نے اس ناظم کو یا جیلر کو کہا کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں۔ سبحان اللہ، پہلے ہی متاثر تھا ان کے اخلاق سے، اب اتنے خوبصورت نوجوان کو اور اتنی پیاری انداز میں گفتگو کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ آپ جاننا چاہیں گے وہ نوجوان کون تھا جس نے دیبل کا قلعہ فتح کیا، آگے جا کے پورا سندھ فتح کیا، پھر آگے جا کے پنجاب کے کئی شہر فتح کیے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ جناب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اس واقعے سے یوں سمجھیے کہ جو برے صغیر پاک و ہند میں گویا اسلام کی خوبصورت روشنی آتی ہے، اسلام کا پیغام آتا ہے، اس کی ایک وجہ بھی یہ بنتی ہے۔ اور جبھی سندھ کو باب الاسلام سندھ کہا جاتا ہے کہ اسلام کا دروازہ، وہاں سے جو اسلام ہے وہ ہمارے اس پورے خطے پہ پھیلا۔ اور سبحان اللہ، اب یاد رہے کہ جب سندھ فتح ہوا نا، جب مسلمانوں کی حکومت وہاں پر آئی یا کنٹرول آیا، تو اس وقت سندھ کا حال یہ تھا کہ کفر و شرک کا اسے اڈا کہا جاتا تھا۔ مگر سبحان اللہ، جب اسلام وہاں پھیلنا شروع ہوا تو سندھ جو ہے وہ باب الاسلام سندھ بنا، وہ علم دین کا مرکز بنا، بڑے بڑے علماء، محدثین اور نیک افراد وہاں پیدا ہوئے، اور پورے سندھ میں علم پھیلا ان کی برکت سے۔ آپ کو یاد رہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اولیاء کی ایک جماعت کے سردار ہیں، آپ کے ایک استاد جو تھے ان کا نام ابو علی تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی سندھی تھے، وہ بھی سندھ سے تھے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے علماء بنے کہ پھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جیسے لوگوں نے ان سے علم دین حاصل کیا۔ پھر یہ بات آگے بڑھتی گئی اور پھر ملتان پہنچے۔ سبحان اللہ، ملتان جسے آج ہم مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں نا، پاکستان کا مشہور شہر ہے۔ سندھ فتح ہونے سے پہلے یہ غیر مسلموں کا اہم مرکز تھا۔ جس طرح آج ہم مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اپنے اسلامی سمجھیے کہ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس زمانے میں غیر مسلم لوگ جو تھے وہ اپنے مذہبی تہوار کو اٹینڈ کرنے کے لیے ملتان آیا کرتے تھے۔ لیکن جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملتان کو فتح کیا تو اس کے بعد مسلمانوں کا دور حکومت جب آیا تو ایسا انداز ہو گیا کہ ملتان میں اب علوم قرآن کی رغبت ہونے لگی، لوگ حافظ قرآن بننے لگے، لوگ قاری بننے لگے۔ ملتان کے بازاروں میں بے پردہ عورتیں نظر نہ آتی تھیں، لوگ شراب اور بدکاری وغیرہ کا نام تک نہ لیتے تھے۔ تجارت کا انداز بدل گیا، پہلے جھوٹ تھا، ملاوٹ تھی، دھوکہ تھا، اور اب سچ والی تجارت، اب اصلی نیکیوں والی تجارت ہونا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
مسلمانوں کا کردار کیسا تھا کہ جس سرزمین پر مسلمان قدم رکھتے تھے لوگوں کی تقدیر بدل جایا کرتی تھی، کفر کی ظلمت دور ہوتی تھی اور ایمان کا نور پھیل جایا کرتا تھا۔ لوگ آپ ذرا غور کیجئے کہ قیدیوں کی عبادت دیکھ کر جیلر اسلام قبول کر لیتا تھا، اور ایسے واقعات بہت سارے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھے، اسے شاد رکھے، اسے بری نظروں سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ پاکستان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لحاظ سے جتنی آزادی پاکستان میں ہے اتنی آزادی کسی اور ملک میں دیکھی نہیں جاتی۔ الحمدللہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں لاکھوں مساجد ہیں، یہاں گلی گلی محلے محلے میں مساجدیں موجود ہیں۔ پاکستان حاجیوں کا ملک ہے، ہر سال لاکھوں لاکھ حاجی اور زائرین مدینہ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ پاکستان حفاظ کرام کا ملک ہے، یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن موجود ہیں۔ سبحان اللہ، پاکستان اولیاء کرام کی سرزمین ہے، اس سرزمین میں بے شمار اولیاء کرام جلوہ فرما ہے۔ یہاں میرے داتا حضور بھی ہیں، ہاں پاکستان میں بابا فرید ہیں، پاکستان میں عبداللہ شاہ غازی ہیں، پاکستان میں بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، پاکستان میں شاہ رکن عالم ہیں، پاکستان میں لال شہباز قلندر ہیں، پاکستان میں بابا بلے شاہ ہیں، پاکستان میں پیر میر علی شاہ صاحب بھی ہیں، اور بہت سارے اولیاء کرام آرام فرما ہے۔ اور آگے چلو تو الحمدللہ پاکستان علماء کرام کی سرزمین ہے، یہاں بہت سارے فیضان رضا تقسیم کرنے والے بڑے بڑے اولیاء کرام جلوہ فرما ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں ہیں، محدث اعظم پاکستان یہاں ہیں، علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پاکستان ہمارا اولیاء کی، علماء کی، اور سبحان اللہ عاشقان رسول کی یہ جو ہے وہ سرزمین ہے۔ ذرا غور تو کرو یہ وطن ہمیں ملا کون سے مہینے میں ہے؟ رمضان سب سے مبارک مہینہ، اور رمضان میں بھی 27 رمضان کو پاکستان آزاد ہوا ہے۔ یہ اللہ کا وہ انعام ہے جس کی شاید بہت سارے لوگوں کو قدر ہی نہیں ہے۔ 76 سال ہو گئے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ تو وہ ہیں یہاں بیٹھے جو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے ہیں، یعنی کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، 50 سال۔ تو اب ذرا غور کریں کہ ہم نے 40 سال پاکستان میں گزارے، 30 سال گزارے، 20 سال گزارے، ہماری وجہ سے کتنوں کی اصلاح ہوئی، ہم نے وطن کی کتنی خدمت کی، یہ وطن کیوں بنا تھا یاد ہے؟ اس پر کیوں قربانیاں دی گئی تھیں؟ اس کے لیے کیوں لوگوں نے وطن چھوڑا تھا؟ کبھی آپ سوچئے، دو قومی نظریہ کیا تھا؟ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا ایک وطن ہونا چاہیے، اور سبحان اللہ کیا خوبصورت نعرہ تھا، یہ کیسی تحریک آزادی تھی کہ جس کا نعرہ بھی کلمہ طیبہ پر مشتمل تھا، اور بچہ بچہ کس طرح نعرہ لگاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، کون ہمارے رہنما۔ ذرا غور کیجئے، جس وطن کا اسٹارٹ، جس وطن کی تحریک، جس وطن کو آزاد کرنے کے لیے جو نعرے لگتے تھے وہ کچھ اور نہیں تھے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعرے سے بات آگے چلتی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک وہ مسلمان تھے کہ قید خانے میں ہوتے تھے، انہیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ کیا آج ہم اس وطن میں آ کر ایسے مسلمان بن گئے کہ اگر مجھے کوئی غیر مسلم دیکھے تو مسلمان ہو جائے؟ آپ کو پتہ یہ جو فار ایسٹ ہے، فار ایسٹ کہتے ہیں ایشیا کا وہ ممالک جو ایسٹ کی طرف ہیں، سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، یہ سارا جو خطہ ہے جہاں بڑی تعداد میں مسلمان ہیں۔ انڈونیشیا تو دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان وہاں پر ہے۔ میں ایک بار فار ایسٹ گیا اور میں نے وہاں کے کچھ مسلمانوں سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہاں اسلام کیسے پہنچا؟ تو وہ کہتے ہیں یہاں پر اسلام بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، چند 100 سال پہلے عرب کے تاجران آئے تھے، بزنس کرنے آئے تھے۔ ذرا غور سے سنیے گا، بڑی تعداد میں یہاں تاجران ہوں گے، میں تمام مسلمان تاجران سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ چند 100 سال پہلے کوئی مدنی قافلہ نہیں گیا تھا، کوئی اسلام کی دعوت دینے کے لیے علماء نہیں گئے تھے، وہ کہتے بزنس مین آئے تھے، عرب سے تجار آئے تھے، ہم ان سے کاروبار کرتے تھے، کاروبار میں جب بھی نماز کا وقت ہوتا وہ نماز پڑھتے، یہاں کے لوگ
یہاں کے لوگ انہیں نماز پڑھتے دیکھتے تھے، جب وہ بات کرتے تھے تو سچ بولتے تھے، سودا بیچتے تھے تو سچا بیچتے تھے۔ وہ کہتے رات کبھی کبھی ہوتا تھا سامان رات میں آتا تھا، اجالا نہیں ہوتا تھا، مگر مسلمان کہتا تھا یہ سامان میں یہ آئٹم ہے، ہم اجالے کا انتظار نہ کرتے تھے کہ مسلمان کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہوگا۔ صبح اٹھ کے جب وہ چیز کھولتے تھے تو وہی ہوتی تھی جو رات کے اندھیرے میں اس نے ہمیں بیچی ہوتی تھی۔ مسلمانوں کی ایمانداری دیکھ کر، ان کی شرافت دیکھ کر، ان کے چہرے کا نور دیکھ کر، ان کی عبادتیں دیکھ کر ہم کاروبار بھی کرتے گئے اور کلمہ بھی پڑھتے گئے۔ ایک دو نہیں، ہزار دو ہزار نہیں، آج فار ایسٹ میں کروڑوں مسلمان ہیں۔ مگر وہ مسلمان کیسے بنے؟ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان بن گئے، بزنس مین کو دیکھ کر مسلمان بن گئے، ان کی سچائی دیکھ کر مسلمان بن گئے۔ میں اہل وطن کو پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم ایسے مسلمان بنے؟ پر آج تو حال یہ ہے کہ ہمارے بارے میں جس طرح کی باتیں دنیا میں ہوتی ہیں، ایک چونکہ یوم آزادی کے دن ہیں، پاکستان کے اچھے پہلو اتنے ہیں کہ میں ساری رات بیان کرتا جاؤں، اور مدنی چینل پر ہم کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو کتنی خوبصورتیوں سے، کتنے موسموں سے اور کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ مگر ہمیں اپنی ترقی کے لیے اپنی کمزوریوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک غیر مسلم مفکر تھا، اس سے کسی مسلمان نے کہا کہ تم اتنے صاحب عقل ہو، اتنا مطالعہ ہے، اسلام پر بڑی اس نے اسٹڈی کی ہوئی تھی، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ جب میں مسلمانوں کی کتابیں پڑھتا ہوں نا، مقدس کتابیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ ان کتابوں کو ساری زندگی سینے سے لگائے رکھوں۔ کہ جب تمہیں پتا ہے کہ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے تو مسلمان ہو جاؤ۔ کہ مگر بات یہ ہے جو قرآن میں اسلام میں پڑھتا ہوں مجھے مسلمانوں میں نظر نہیں آتا ہے، مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، مگر مسلمان باعمل نظر نہیں آ، میں کیسے اسلام قبول کر لوں؟ ذرا غور کیجئے، پہلے کے مسلمان وہ تھے جنہیں بتانا نہیں پڑتا تھا، انہیں دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اور آج کے مسلمان وہ ہیں جن کو دیکھ کر بندہ قبول کرنے والا بھی رک جاتا۔ بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کریم نے ہم ایز جو امت ہے نا، ہماری شان بیان کی ہے قرآن میں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن کہتا ہے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آیت کریمہ کا معنی یہ ہے، اے مسلمانوں لوح محفوظ میں تمہارا یہ وصف لکھا ہے کہ تم سب سے بہتر اور سب سے افضل امت ہو، اور تمہارے لائق یہی ہے کہ تم اس منصب کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اطاعت گزار و فرما بردار رہو۔ حضرت مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک مسلمان کی زندگی کا پہلا مقصد خیر الامم یعنی بہترین امت ہونا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ کے پاس گلاب ہے اور اس میں خوشبو نہ ہو، آپ کے پاس موتی ہو اس میں چمک نہ ہو، سورج نکلے اور اس میں روشنی نہ ہو، تو بتائیے نا وہ گلاب کس کام کا، وہ موتی کس کام کا، سورج کا پھر کیا کردار رہ جاتا ہے؟ مجھے قرآن کہہ رہا ہے کہ میں بہترین امت ہوں، اور میرے اندر اگر وہ وصف ہی نہیں ہے، میں ویسا بن ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر، پھر سوچئے کہ یہ خیر الامم ہونے کا جو ایوارڈ ملا ہے، جو اعزاز ملا ہے، اگر ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس پر عمل ہی نہیں کر رہے، اس منصب کے جو تقاضے اسے پورا نہیں کر رہے، تو پھر یہ تو وہی بات ہوئی کہ گلاب تو ہے مگر خوشبو نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا کی قومیں مسلمانوں کی پیروی کرتی کہ اگر چلنا ہے تو مسلمانوں کے نقش قدم پر چلو، ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرو، یہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ مگر قرآن کہہ رہا ہے خیر الامم، بہترین امت، اور یہ امت کسی اور کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ ہم نے تو آئیڈیلی کسی اور کو بنایا ہوا ہے، ہم جناب غیر مسلموں کے طریقے پر چلنے کو کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے اسلام میں وہ سب کچھ موجود ہے، اور ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اب سوچئے بہترین بن گئے ہو نا،
تو اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آگے چلتے ہیں کہ بہترین امت جب ہمیں قرآن نے کہا ہے تو اب اس کی فضیلت بھی کیا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب تورات شریف نازل ہوئی نا، تو آپ نے اس تورات شریف میں ایک امت کے فضائل پڑھے، ذرا سنیے گا، اندازہ ہوگا کہ ہم پر مہربانی کتنی بڑی کی گئی ہے، مجھ پر اور آپ پر احسان کتنا بڑا کیا گیا ہے۔ اصل میں ہم نے اس بات کو گرانٹڈ لے لیا ہے، میں نے اور آپ نے دعا تو کی نہیں تھی پیدا ہونے سے پہلے کہ اے اللہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنانا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، میں اور آپ کسی اور نبی کی امت بھی ہو سکتے تھے۔ ہم پر کتنی بڑی مہربانی کی گئی کہ بن مانگے مجھے اور آپ کو نبی پاک کا امتی بنا دیا گیا۔ اب ذرا یہ واقعہ سنیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تورات میں ایک امت کا ذکر ہے، وہ دنیا میں آنے کے لحاظ سے تو سب سے آخری ہوگی مگر نیک اعمال میں سب سے آگے ہوں گے، اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے یا موسیٰ تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ میرے نبی میرے محبوب حضرت احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک ایسی امت بھی ہوگی جن کی شفاعت کی جائے گی، میرے مولا وہ امت میری امت بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ وہ امت میرے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے جن کی دعائیں قبول کی جائیں گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ وہ امت میرے نبی کی امت ہے، جناب رسول اللہ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اللہ میں ایسی امت کا ذکر پڑھ رہا ہوں جو آخری وقت میں آئے گی، جس کے سینوں میں قرآن ہوگا، وہ قرآن کی تلاوت کیا کریں گے، اے اللہ یہ امت میری امت بنا دے۔ رب کعبہ نے فرمایا تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ جو امت ہے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے، وہ نیکی کا پختہ ارادہ کریں گے تو ان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب نیکی کریں گے تو ایک کی جگہ ان کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اے اللہ کرم کر دے، وہ امت میری امت بنا دے۔ ارشاد ہوگا یا موسیٰ تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ امت جو ہے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ اتنے سارے فضائل پڑھنے کے بعد عرض کرے مولا یا ربی فاجعلنی من امتی احمد، اے اللہ جب اس امت کے فضائل اتنے ہیں تو اے رب کریم مجھ کو بھی اس نبی کا امتی بنا دے۔ وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، پتہ ہی نہیں ہم نے کتنی بڑی میرے اور آپ کے پاس نعمت ہے۔ ہاں وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ ارے اس بات پر ساری زندگی سجدہ کرے تو ہمارا کہتے اس احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو بن بانگے نبی پاک کا امتی بنا دیا۔ آپ کو اندازہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا ذکر ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مولا پھر مجھے ہی اس نبی کا امتی بنا دے۔ تو اے امتی ہم مجھے اور آپ کو کتنا بڑا اس پر فخر ہونا چاہیے، اور جب اتنا بڑا اعزاز مل جائے نا تو اس کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے۔ تو جب اتنا بڑا انعام ملا ہے نا تو اب اس منصب کے تقاضے بھی پورا کرنے ہوں گے۔ آؤ میں اور بتاتا ہوں اس امت کو اللہ کریم نے کیسا مقام بھی عطا فرمایا۔ اس امت کو آخری امت بھی تو بنایا گیا نا، ہاں اس کے پیچھے بھی راز ہیں۔ ہاں آخری امت، میرے آقا آخری نبی، اور اس امت کو آخری امت بھی بنایا گیا۔ اس کی بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ یعنی یہ امت مسلمہ کے آخری امت ہونے کی حکمت ہے۔ اگر امت کو پہلی امت بنا دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ پہلی امتوں کی گواہی ہم کیسے دیتے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ وہ کہیں گے لبیک یا رب، اے اللہ پاک میں حاضر ہوں۔ ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے ہمارے احکام اپنی امت تک پہنچا دیے؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں مولا میں نے احکام پہنچا دیے۔ پھر آپ کی امت سے پوچھا جائے گا کیا ہمارے احکام تم تک پہنچ گئے؟ تو وہ بدبخت جن کو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے،
وہ اللہ کی بارگاہ میں صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے ما اتانا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا یا اللہ تیرے احکام پہنچانے والا نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا اے نوح، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ کی امت تو انکار کر رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے ہاں رب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ ہاں اس امت کو گواہ بنایا گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پس یہ امت گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام سچ کہتے ہیں اور میرے مولا انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا۔ ایک اور روایت میں ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت جس نبی کی بھی امت انہیں جھٹلائے گی، یعنی کہے گی مولا انہوں نے تیرا پیغام نہیں پہنچایا، میرے آقا فرماتے ہیں ہم ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ ہاں یہ منصب ملا ہے، اس امت کو یہ مقام ملا ہے کہ قیامت کے دن گواہی دے گی یہ امت۔ جس نبی کے پیروکار ان کی تبلیغ کا انکار کریں گے، ان کے حق پہنچانے کا انکار کریں گے، سبحان اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ امت ان کی گواہی دے گی۔ اچھا صرف قیامت میں یہ امت گواہ نہیں ہے، یہ امت اس دور میں بھی گواہ ہے۔ ہاں اب ایک اور حدیث سنو، بڑی اہم بات، خاص طور پہ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے وہ ذرا اور غور سے سنیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے مرنے والے کی تعریف کی کہ بندہ بڑا اچھا تھا۔ جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے مرنے والے کی تعریف کی، نبی پاک نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا تو صحابہ کرام میں گفتگو ہوئی کہ وہ بندہ اعمال اس کے ٹھیک نہیں تھے، اس میں اندر بڑی برائیاں تھیں۔ نبی پاک نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور پہلی میت گئی تب بھی آپ نے کہا وجبت، دوسری میت جس کے گناہگار تھا پھر بھی آپ نے کہا واجب ہو گئی۔ تو نبی پاک نے فرمایا جس میت کے حق میں تم نے بھلائی کی گواہی دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس میت کے حق میں تم برائی کی گواہی دو اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ پھر آگے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ پاک کے گواہ ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ امت زمین میں رب کی گواہ ہے۔ اب اگر آج میں اور آپ سوچیں کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، آج کل پتہ ہے لوگوں کا ایک عجیب سا فینومینا ہے، عجیب سی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ یار کچھ بھی کہیں میرے بارے میں مجھے کیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی اگر کوئی برا کہتا ہے۔ خوشی دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ کسی کے گھر شادی نہ ہو رہی اور رشتہ دینے والا کون ہے؟ یہ وطن دینے والا کون ہے؟ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا، یہ کیسی خوشی ہے کہ تم خوش ہو رہے ہو، تمہارے دوست خوش ہو رہے ہیں، تمہارے گھر والے خوش ہو رہے ہیں، اور جس نے خوشی دی ہے وہ رب ناراض ہو رہا ہے۔ یہ خوشی ہے؟ یہ خوشی کا انداز ہم نے کیا کر دیا؟ ماں باپ سے پوچھو بچے کا رشتہ کتنی مشکل سے ہوتا ہے، مگر جب رشتہ ہو جائے تو کون سا گناہ ہے جو ہم اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں کرتے؟ ناچ گانا، شراب، بے حیائی، ارے اللہ نے خوشی دی اور تم اللہ ہی کو ناراض کر رہے ہو۔ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ کہتے جناب بچی کی شادی پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے مگر بچی سسرال میں خوش نہیں ہے، بیٹے اور بہو کی لڑائی بہت زیادہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، چین نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ اس خاندان کی ابتدا میں تم نے اپنے رب کو کتنا ناراض کیا تھا؟ ہاں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کا غالباً قول ہے، آپ فرماتے جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی اللہ کریم اسی نعمت کو عذاب بنا دیتا ہے۔ کئی لوگ شادی کے بعد اور برباد ہو جاتے ہیں۔ شادی بڑی نعمت ہے، شادی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا سکون ہے انسان کے لیے، لیکن کچھ لوگ شادی کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں۔ چیک کرو رب کو ناراض تو نہیں کیا، نافرمانی تو نہیں کی۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ کچھ اولاد ایسی آتی ہے جو ماں باپ کو بھی مار کے گھر سے نکال دیتی ہے۔ یہ اولاد عذاب کیسے بن گئی؟ آپ خود سوچیں کہ میں نے اس اولاد کی پیدائش پر رب کو کتنا ناراض کیا، اس کی ہر سالگرہ پر اپنے رب کو کتنا ناراض کیا۔ اللہ نے مجھے نیا کاروبار دیا، اس کاروبار کی اوپننگ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا میں سجدے کرتا، میں تلاوت کرتا، میں رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا، مگر نیا بزنس اوپن کیا تو ناچ گانے کے ساتھ کیا، نیا بزنس اوپن کیا تو حرام کاموں کے ساتھ کیا۔ مجھے بتاؤ نا یہ کیسی خوشی کا انداز ہے کہ جب مجھے رب نعمتیں دیتا ہے
تب میں اس کو ناراض کرتا ہوں۔ عقل یہ کہتی ہے وہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں، وہ عطائیں بڑھائے تو ہم صدقے بڑھائیں۔ افسوس یہ ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ مگر یاد رکھو یہ نعمت چھن بھی سکتی ہے، شکر ادا کرو گے نا نعمتیں اور بڑھ جائیں گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ قرآن کا اعلان ہے، تم میری نعمت کا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ آپ شکر کرتے جائیں، آپ دیکھیں آپ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ آپ اگر اس وطن کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ اور اس بار اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا، ایک تو شکر کا انداز بدلنا ضروری ہے، سیلیبریشن کا انداز بدلنا ضروری ہے، ورنہ کہیں یہ نعمتیں ہم سے چھن نہ جائیں۔ دوسری بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے کہ یہ 14 اگست ہے نا، یہ یوم آزادی کے شہیدوں کی برسی ہے۔ ارے اس دن اور اس سے پہلے ہزاروں لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، تو کیا برسی میں ناچا جاتا ہے؟ کیا برسی میں گایا جاتا ہے؟ کیا برسی میں آتش بازی کی جاتی ہے؟ ارے برسی میں قرآن پڑھا جاتا ہے، درود پڑھے جاتے ہیں، ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ آؤ اس بار یوم آزادی ضرور منائیں، خوش دلی سے منائیں، مگر سجدوں کے ساتھ منائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میرے مولا تو نے یہ وطن دیا، ہم اس وطن کی قدر کرتے ہیں، مولا ہمیں اس وطن کی اور قدر عطا فرما۔ سجدے کریں، دعائیں کریں، سبحان اللہ۔ آؤ میں بتاتا ہوں آزادی نعمت کتنی بڑی ہے اور پچھلی قومیں کیسے آزادی بناتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی نا، بنی اسرائیل، فرعون کی غلامی میں تھی، آخر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے انہیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ جب پتہ ہی جب آزاد ہوئے تھے تو انہوں نے خوشی کیسے منائی؟ اے 14 اگست کو ڈھول تماشے ناچ گانے بے حیائیاں کرنے والوں سنو، جب فرعون سے آزادی ملی بنی اسرائیل کو تو اس قوم نے دیکھا کہ وہ دن 10 محرم تھا، تو حضرت موسیٰ کی قوم نے ہر سال جب 10 محرم ہوتا تو وہ شکرانے میں روزہ رکھا کرتے تھے، یوم آزادی روزہ رکھ کر مناتے تھے۔ اور ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیسے یوم آزادی مناتے ہیں؟ اللہ توفیق دے تو کوئی حرج نہیں، 14 اگست کو روزہ رکھیں، شکرانے کا روزہ رکھیں، شکرانے کے نوافل پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، اپنے وطن کے لیے دعائیں کریں، مگر گناہ نہ کریں۔ اور صرف یوم آزادی پر نہیں، اب زندگی میں ایک جملہ آج یاد کر کے چلے جانا۔ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں جب تمہاری شادی آنے والی ہو نا، آپ خود اپنے ماں باپ کو کہیں کہ میں اپنی شادی میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس میں میرا رب ناراض ہو جائے، کیونکہ اگر رب ناراض ہو گیا تو آپ کی زندگی کا جو اگلا دور ہے وہ آپ نے اکیلے اپنی زوجہ کے ساتھ گزارنا ہے، خاندان والے اور دوست نہیں آئیں گے، مگر سارے دکھ درد کہیں آپ کو نہ جھیلنے پڑ جائیں۔ آج زندگی میں جملہ یاد کر جاؤ کہ آج کے بعد زندگی میں جب بھی خوشی مناؤں گا تو ایسے مناؤں گا کہ میں بھی خوش، میرے گھر والے بھی خوش، اور خوشی دینے والا میرے رب بھی راضی رہے گا، میرا رب بھی راضی رہے گا۔ آج کے بعد کبھی بھی ایسے خوشی نہیں منائیں گے کہ رب ناراض ہو جائے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی ہر خوشی میں اپنے رب کو راضی رکھیں گے، اپنی ہر خوشی میں اپنے رب کو راضی رکھیں گے، اپنی ہر خوشی میں اپنے رب کو راضی رکھیں گے۔ آپ دیکھو خوشیاں کیسے بڑھتی ہیں، آپ دیکھو رب کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ شکر اچھے انداز میں ادا کرو، آپ دیکھو آپ کی دولت میں اللہ برکت ڈال دے گا، آپ کے خاندان میں خوشیاں عطا فرمائے گا، آپ کی صحت میں خوشیاں آ جائیں گی۔ اور اللہ کریم سے دعا ہے ہم جو یہ نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یوم آزادی بھی اللہ کی عبادت کر کے بنائیں گے، اے اللہ اس نیت کے صدقے کہ ہمارے وطن کو خوشحال فرما دے، ہمارے وطن کو آباد کر دے، ہمارے وطن سے میلی نظر کو دور فرما دے۔ تو آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وطن سے محبت کا پیغام دیتے ہوئے وطن کے لیے مزید دعائیں کرنے کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ مدنی قافلے میں ہم سب سفر کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور بھی نیت کر لیں، دیکھیں کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، ہمارے آخرت کی بہتر کی کوشش کرتی ہے، ہمارے ماحول کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ سب پرچم لگاتے ہیں، بالکل لگانا چاہیے، ہمیں بہت پیار ہے ہمارے وطن سے، اس پرچم سے بھی پیار ہے، پرچم بھی ہمارا سبز ہے سبحان اللہ، گنبد خضرا بھی سبز ہے، پاکستان کا پرچم بھی سبز ہے سبحان اللہ۔ ہاں یہ نبی پاک کی عطا ہے۔ آپ کو بتاؤں پاکستان یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہاں پاکستان دیکھیں، میں اور آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، منہ میرا کعبے کی طرف۔ پاکستان والے جب کہتے ہیں نا منہ میرا کعبے کی طرف، آپ کا پتہ ہے آپ کا رخ کہاں ہوتا ہے؟ آپ کا رخ عین باب کعبہ کے سامنے ہوتا ہے، جس کو رحمت کا دروازہ کہتے ہیں۔ پاکستان باب کعبہ کی سیدھ میں ہے،
اور جب میں اور آپ تھوڑا سا دائیں طرف مڑ کر مدینے کی طرف جب رخ کر کے درود پڑھتے ہیں نا تو ہے پتہ ہے اب آپ پاکستان کس رخ پر ہے؟ پاکستان عین نبی پاک کے قدموں کی سیدھ میں ہے. ہاں پیارے آقا کے قدموں کی سیدھ میں جنت البقیع بھی ہے. جب ہم مدینے کی طرف رخ کر کے درود پڑھتے ہیں نا تو ہمارا رخ نبی پاک کی طرف بھی ہوتا ہے, جنت البقیع کی طرف بھی ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو جنت البقیع نصیب فرمائے. ہاں یہ بڑی پیاری سڑک ہے, یہ جنت البقیع کی جو سڑک ہے نا یہ سیدھی جنت کی سڑک ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, دھیمی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, لی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. پاکستان آقا کے قدموں میں ہے, پاکستان باب الکعبہ کی سیدھ میں ہے, پاکستان 27 رمضان کو ملا ہے, پاکستان ہزاروں لاکھوں قربانیوں کے بعد ملا ہے, پاکستان اولیاء کی سرزمین ہے, پاکستان علماء کی سرزمین ہے, پاکستان حفاظ کی سرزمین ہے, پاکستان حاجیوں کی سرزمین ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس وطن کی قدر کریں. صلو علی الحبیب